آخری تقریر تھی کہ آقا علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. آپ سخت بیمار تھے. اس بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام کو مخاطب کیا, اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں, ان قریب میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں اور بہت جلد میں تم سے جدا ہونے والا ہوں, میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اگر میں نے کبھی بھی تم پر کوئی زیادتی کی ہو, اگر میں نے کسی کو مارا ہو, اگر میں نے کسی کا حق مارا ہو, تو آج وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے, آج وہ ہم سے آ کر اپنا بدلہ لے سکتا ہے. یہ بات چلی رہی تھی, صحابہ کرام میں کوہرام مچا ہوا تھا, صحابہ کرام رو رہے ہیں, چیخو پکار مچی ہوئی ہے. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے مسجد نبوی میں, عکاشہ نامی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے, وہ کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں آپ سے بدلہ لینا ہے. آپ نے ایک مرتبہ ہمارے اوپر ظلم کیا تھا, آپ نے ہمارے اوپر زیادتی کی تھی, آپ نے ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا مارا تھا, آج ہم کو اس چیز کا بدلہ چاہیے. آپ نے فرمایا اے عکاشہ, مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے تیرے پیٹھ کے اوپر کب کوڑا مارا تھا, مجھے نہیں یاد ہے. عکاشہ نے وہ وقت یاد دلایا, وہ بات یاد دلائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں, مجھے یاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا اے عکاشہ بتاؤ میں نے تمہیں کون سے کوڑے سے مارا تھا. عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ, فلا فلا کوڑے سے آپ نے میری پیٹھ پر مارا تھا, اب مجھے بدلہ چاہیے. آپ نے فرمایا وہ کوڑا تو میرے پاس یہاں پر موجود نہیں ہے, وہ میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے گھر پہ وہ کوڑا موجود ہے. صحابہ کرام پریشان ہیں, صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اے عکاشہ چپ ہو جاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ سخت بیمار ہیں, اور کس بدلے کی بات کر رہے ہو اور کس شخص سے تم اپنے بدلے کی بات کر رہے ہو. لیکن عکاشہ نے کسی ایک کی ایک نہ سنی. آقا علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا کہ جاؤ اور میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے یہاں سے وہ کوڑا لے کر کے آؤ. سیدہ فاطمۃ الزہرا کے یہاں جیسے ہی سلمان فارسی پہنچتے ہیں, اے سیدہ طیبہ طاہرہ, وہ فلاں فلاں کوڑا آقا علیہ السلام نے طلب کیا ہے, آقا علیہ السلام نے اس کوڑے کو منگوایا ہے. سیدہ فاطمہ فرمانے لگی کہ اے سلمان کیا بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بابا سخت بیمار ہیں, بیماری کی حالت میں ہمارے آقا کو کوڑے کی کیا ضرورت پڑ گئی. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اے سیدہ فاطمۃ الزہرا, غضب ہو گیا, ایک شخص نے مدینے میں محمد رسول اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کو کہا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ہماری پیٹھ پر کوڑا مارا تھا, لہٰذا ہمیں بدلہ چاہیے ہے, تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے اس کوڑے کو منگوایا ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے بیٹوں سے امام حسن امام حسین جو ابھی بہت چھوٹے تھے ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ مسجد نبوی میں, کوئی عکاشہ نامی شخص تمہارے نانا سے بدلہ لینا چاہتا ہے, جا کر اس عکاشہ سے بات کرو. یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے امام حسن امام حسین, بڑی کم عمر تھی ان دونوں کی, تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر اور آ کر کہا اے عکاشہ, اے شخص تو ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ کیوں لینا چاہتا ہے, تو جانتا تو ہے کہ ہمارے نانا سخت بیمار ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار کی شدت سے تپ رہے ہیں, بخار کی وجہ سے آپ پریشان ہیں, تو میرے نبی سے بدلہ, میرے نانا سے بدلہ کس بات کا چاہتا ہے. حضرت امام حسن امام حسین نے فرمایا اے عکاشہ, ایک نہیں 100 کوڑے ہم دونوں کی پیٹھ پر مار لے, لیکن ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلے کی بات مت کرو. آقا علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اٹھایا, اپنی گود میں بیٹھایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں بچوں خاموش ہو جاؤ. وہ کوڑا آپ نے عکاشہ کو دیا کہ عکاشہ لو, اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے تم پر کبھی ظلم کیا ہے تو چلو آج تم اپنا بدلہ لے لو. عکاشہ نے اس جیسے ہی کوڑے کو ہاتھ میں اٹھایا, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عکاشہ رک جاؤ, میں نے کبھی بھی اپنی پیٹھ کسی انسان کے سامنے نہیں کھولی ہے, آج تک ہم نے کسی صحابی کے سامنے اپنا کرتا نہیں اتارا ہے, چلو ہمارے حجرے کے اندر, اور حجرے کے اندر ہم اپنا کرتا ہٹا دیتے ہیں, اور تم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو. جیسے ہی آقا علیہ السلام حجرے کے اندر تشریف لائے اور عکاشہ اس حجرے کے اندر داخل ہوتا ہے,
جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کرتے کو اتارا، جیسے ہی آپ نے کرتا مبارک اتارا، عکاشہ نے فوراً قدموں میں گر کر آقا علیہ السلام سے معافی مانگی اور مہر نبوت کو چوم لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، بھلا آپ جیسا انسان کس پر ظلم کر سکتا ہے؟ آپ جیسا انسان کس کو مار سکتا ہے؟ آپ جیسا انسان کس کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے؟ آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے ماؤں کے حقوق بتائے ہیں، آپ تو وہ ہیں جس نے بچیوں کو دفن ہونے سے بچایا ہے، آپ تو وہ ہیں جس نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے، بھلا آپ کسی پر کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ بس یا رسول اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میری یہ خواہش تھی، میری تمنا تھی کہ میں آپ کے مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، کبھی مجھے موقع نہ ملا، لہٰذا آج آپ کی تقریر نے مجھے پریشان کر دیا۔ آپ کی تقریر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، آپ ہمارے بیچ سے جانے والے ہیں، اس لیے میں نے اس طرح سے آپ کے مہر نبوت کو چوما۔ اس نے معافی مانگی، قدموں پر گرا، اور وہ آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا، جس خطبے کے اندر ایسا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آخری خطبے نے تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے اندر رلا دیا، سارے صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا۔